اپنی دعا میں ایسا وصف پیدا کریں، یہ یقین لے کر آئیں کہ دعا میری لازم قبول ہوگی۔ اور اگر یہ یقین کوئی لے آئے، بھلے وہ مسلم نہ بھی ہو، اور یقین سے اللہ سے مانگے تو اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یقین ہو، دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں حکم یہ دیا گیا فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ یہ نہیں ہے ٹرائی مارتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ وہ بھائی، اللہ کے ساتھ سودا یقین کا چلتا ہے، یہاں چیک نہیں ہوتا۔ چلو کسی نے کہا آپ بیمار رہتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اپنے جسم پہ دم کریں، اپنے آپ پہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اچھا چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تجربے نہیں ہوتے، یقین ہوتا ہے کہ یہ شفا ہے، یہ رب کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفا کہا ہے، اس میں شفا یقینی ہے۔ جب میری دعا میں یہ یقین ہوگا تو مجھے اللہ کی رحمت سے وہ چیز ملے گی جو میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ مالک نے وعدہ کیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ آپ واقعی لاچار ہیں، آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھیں۔ دعا مانگنا اور دعا پڑھنا فرق ہے دونوں میں۔ دعا مانگیے، پڑھیے نہیں۔ غافل دل کے ساتھ نہ مانگیے، غافل دماغ کے ساتھ نہ مانگیے۔ زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، نہ دل اس کا ساتھ دے رہا ہے، نہ زبان اس کی ساتھ دے رہی ہے۔ نہیں پیارے بھائی، یقین کے ساتھ اس مصیبت میں پھنسا ہوں، سوائے ایک اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور یہ یقین کب آئے گا؟ جب ایمان ہوگا، توحید ہوگی۔ وگرنہ دیکھ لیجئے، یہ چند دن پہلے کلپ نظر سے گزرا، بم گر رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، اور وہ امام علی علیہ السلام ادرکنی یا علی اغثنی یا علی کے نعرے مار رہے ہیں۔ ایسے مشرکوں کی دعا کہاں قبول ہوگی جس کا اللہ پر یقین ہی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یأتی علیکم زمان، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، لا ینجو فیہ الا من دعا دعاء الغریق، اس وقت اگر بچت ہوگی تو صرف اس کی جو ایسے دعا کرے جیسا ڈوبنے والا دعا کرتا، ہر طرف سے پانی ہی پانی نظر آتا ہے، ڈوب رہا ہے۔ اس موقع پر وہ کس کو پکارے گا؟ اس موقع پر تو کفار مکہ بھی اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ بھی سب سے ناطہ توڑ کر ایک اللہ سے پکار کر اپنے رشتے اللہ سے جوڑتے تھے۔ ایک رما اس لیے تو مسلمان ہو گئے تھے کہ اگر یہاں مجھے اللہ نے بچایا تو خشکی پر بھی اللہ کی پوجا کروں گا۔ تو پیارے بھائی، یقین ایک بہت بڑی دولت ہے۔ آپ تنگ دستی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریے۔ جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی، اور جتنا یقین کم ہوگا اتنے ہی دعا کی قبولیت میں امکانات کم ہو جائیں گے۔ اللہ پر یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ دعا میں یہ غور و فکر ہو کہ آپ ایک دعا عظیم ہستی سے کر رہے ہیں، اور وہ ہستی اللہ کی ذات ہے۔ تو دعا کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، جو اسلام میں حرام ہے، شرعاً منع ہے۔ مردوں سے نہیں مانگنا، مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، کر اللہ سے رہا ہے، لیکن منہ کدھر ہے؟ قبر کی طرف۔ اور وہ قبر کس کی ہے؟ کائنات کی افضل ترین قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے سے منع کر دیا اور کہا قبلہ رخ ہو کر دعا کرو، اور اس کی اس عمل کو بدعت قرار دیا۔ تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا قبولیت کے اسباب میں سے سبب ہے۔ بعض دفعہ لوگ غیر شرعی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ دعا کرتے ہیں جہاں دعا کرنا شرعاً منع ہے، لیکن تعلق باللہ کے سبب ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تعلق باللہ دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔